تیرے دور کا آغاز ہے. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخ عمارا کے در و دیوار ہلا دو. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. میری مراد اب انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے قائد اہل حدیث علامہ طارق محمود یزدانی چیئرمین جمعیت اہل حدیث پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اٹھ کر تمام دوست ان کا استقبال کیجئے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ جلسہ 12 بجے تک ختم بھی کرنا ہے, اس لیے قائد اہل حدیث جناب محترم جناب علامہ طارق محمود یزدانی ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ارباب ذی وقار, مہمانان لائق صد افتخار, اس محفل کو, محفل کی رونق کو چار چاند لگانے والے زندہ دل حاضرین کرام, میں بڑے اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ فضائل صحابہ کانفرنس سے ایک پیغام لے کے جائے. آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں میں ایک انتہائی خطرناک بیماری سے آپ کو آگاہ و آشنا کرنا چاہتا ہوں. وہ بیماری جو مسلمانوں کے لیے یہود و نصارہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس بیماری نے آج مسلمانوں کو تباہی اور بربادی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس بیماری کی وجہ سے مسلمان آج لٹ بھی رہا ہے, پٹ بھی رہا ہے, مٹ بھی رہا ہے. جانتے ہو اس بیماری کا نام کیا ہے؟ اس بیماری کا نام نفاق ہے. نفاق عربی زبان میں نافاقہ کا مصدر ہے. اس کا معنی ہے چھپانا, حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا. کیا مطلب؟ اسلام کو ظاہر کرنا اور کفر کو سینے میں چھپانا, خیر کو ظاہر کرنا, شر کو دل میں چھپانا. یہی وجہ ہے آسمان کا خالق و مالک اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلی 4 آیات میں مومنوں
کا تعارف کروا رہا ہے. پھر 2 آیات میں کفار کا تعارف کروا رہا ہے. جب منافق کی باری آئی اس کے تعارف کے لیے آسمان کے خالق و مالک نے آسمان سے 13 آیات نازل فرمائی. 13 آیات میں ان کا تعارف کروایا. پھر بھی آسمان کے خالق و مالک کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اس کے جلال میں کمی نہیں آئی. پھر رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت نازل کی اور اس کا نام ہی سورہ منافقون رکھ دیا. پھر اس سورہ مبارک میں مجھے اور آپ کو حکم دیا عظمت صحابہ کے لیے آنے والا میری للکار، میری پکار، میری صدا، میرا آوازہ لکھ لو اور بیگم کوٹ کو بتا دو ایشان الہی شہیر کے یہ روحانی فرزند بیگم کوٹ کے چوک میں اعلان کر رہے ہیں ہم جب تک زندہ رہیں گے منافقوں کو بیگم کوٹ کے چوک میں ننگا کرتے رہیں گے. تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. ٹھہر جاؤ. ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں. سن لو، دل کی تختیوں پہ لکھ لو. عرش والے نے پھر کیا کہا؟ آسمان سے قرآن اتار کے مجھے اور آپ کو تعلیم کیا دی. یہ سبق پلے باندھ کے لے جاؤ، گلی گلی یہ پیغام سنا دو، یہ آوازہ اور نکارہ پہنچا دو تاکہ صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچ جائے، محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرا جائے. تکبیر، فضائل صحابہ، عظمت صحابہ. کیا کہا رب نے؟ قرآن نازل کر کے کہا ہم العدو فاحذرہم، تمہارے اصل دشمن منافق ہیں، ان سے بچتے رہو، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. آسمان والے اب بتا منافق کون ہے؟ آسمان والے منافق کی نشانی بتا. منافق کسے کہتے ہیں؟ کون ہے منافق؟ پیشانی پہ نہیں لکھا ہوا. عرش والے نے بھی بتایا، مدینے والے نے بھی بتایا، آسمان والے نے بھی بتایا، مدینے والے نے بھی بتایا. قرآن و حدیث نے منافقین کی 30 نشانیاں جو میرے علم کے مطابق ہے، قرآن و حدیث میں جو بیان ہوئی ہیں وہ 30 نشانیاں ہیں. ان میں سے صرف ایک نشانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پلے باندھ لو، قرآن سن لو. پہلی نشانی انہی 13 آیات جو ابتدا میں بیان کی ہے، اس میں آسمان والے نے بیان کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. سن لو، محدثین و مفسرین نے یہاں الناس سے مراد صحابہ لیے. کون ہے؟ صحابہ. اونچی بولو، کون ہے؟ سارے ذرا گرج کے بولو، لوگوں کو پتا چلے الناس سے مراد کون ہے. اونچی کہو کون ہے، اس چوک میں پتا چلے الناس سے مراد کون ہے. صحابہ. کیا کہا؟ ایمان لاؤ. کیسا؟
اونچی کہو کیسا؟ تم نے سبق بھلا دیا۔ علامہ احسان الہی شہید کے رخصت ہو جانے کے بعد تم نے سبق بھلا دیا۔ اہل حدیث پھر تمہیں وہ سبق یاد کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سبق یاد کروا کے رہیں گے، یہ سبق یاد کروا کے رہیں گے۔ کن جیسا ایمان لاؤ؟ اب منافق نے کیا کہا آگے سے؟ منافق نے کیا کہا؟ نشانی قرآن بتا رہا ہے۔ میرے مولوی اور امام کا فتویٰ نہیں، میرے مفتی اور خطیب ادیب حسیب اور لبیب کا فتویٰ نہیں، آسمان والا بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء۔ صحابہ کو سب سے پہلے گالی کس نے دی؟ اونچی کہو کس نے؟ منافقوں نے۔ یار بولتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ کس نے دی گالی؟ منافقوں نے۔ اللہ کو اتنا جلال آیا، اتنا غصہ آیا، اللہ نے خود جواب دیا الا انہم ہم السفہاء۔ بے وقوف یہ نہیں تم ہو۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ صحابہ کو گالی دیتا ہے۔ آؤ قرآن ہے، حدیث بھی سن لو۔ کیوں میرا مسلک اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن کے ساتھ جناب محمد کا فرمان نہ پڑھ لیا جائے۔ آؤ میرے آقا بھی بولے، میرا رہبر بھی بولے، میرا رہنما بھی بولے، میرا پیشوا بھی بولے، میرا مقتدی بھی بولے، امام الانبیاء بھی بولے، حبیب خدا بھی بولے، محبوب کبریا بھی بولے، خیر الورا بھی بولے، صدر الاولیاء بھی بولے، شمس الضحیٰ بھی بولے، بدر الدجا بھی بولے، اشرف الانبیاء بھی بولے، شاب روزے جزا بھی بولے، منبع رشد و ہدا بھی بولے، محبوب کبریا بھی بولے، حبیب خدا بھی بولے، احمد مجتبیٰ بھی بولے، محمد مصطفیٰ بھی بولے۔ سنو سنو سنو، میری للکار سنو۔ میرا محبوب بولا آیت المنافق بغض الانصار۔ میرے آقا نے کیا بتایا؟ منافق کی نشانی کیا ہے؟ وہ انصار سے بغض رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا یحبہم الا مومن۔ ان سے محبت وہی کرے گا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوگا۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ۔ صحابہ سے بغض وہی رکھے گا، نفرت وہی رکھے گا، صحابہ سے عداوت و قدورت وہی رکھے گا، اور جو منافق ہوگا، جو منافق ہوگا، ابھی نہیں آپ سمجھے، اور آسان کر کے سمجھاؤ۔ امام طبرانی کی معجم الاوسط اٹھاؤ، حضرت انس بول رہے ہیں۔ حضرت انس منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے کائنات کے امام کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا، انس کہتے ہیں رسول ہاشمی نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ ابی بکر و عمر و عثمان و علی فی قلب منافق۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں کی محبت منافق کے دل میں جمع ہو سکتی؟ ڈھونڈو منافق کون ہے، میں نہیں کہتا، ڈھونڈو ان دلوں کو، ڈھونڈو ان سینوں کو، تلاش کرو جن سینوں میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان دلوں کو بھی ڈھونڈو جن دلوں میں
ابو بکر عمر عثمان نہیں، صرف علی ہے۔ نشانی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنے گھر سے نہیں بتا رہا۔ اور صحابہ کو گالی دینے والوں، بالخصوص صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، اور بالخصوص امیر معاویہ کو گالی کا نشانہ بنانے والوں، رضی اللہ تعالی۔ عجیب بات ہے، رافضی تو رافضی رہے، بات سنی بھی امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ احسان الہی ظہیر کے اس روحانی فرزند کا پیغام لکھ لو۔ میں اس چوک میں کہنا چاہتا ہوں، حسین کو ذاکروں کی معاویہ کو ذاکروں کی نظر سے نہ دیکھو، معاویہ کو اور رافضیوں کی نظر سے نہ دیکھو، اور معاویہ کو مولویوں کی نظر سے نہ دیکھو، پیروں کی نظر سے نہ دیکھو، ارے معاویہ کو جہالوی کی نظر سے نہ دیکھو، مدودی کی نظر سے نہ دیکھو، مرزے کی نظر سے نہ دیکھو۔ معاویہ کو اگر دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کی نظر سے دیکھو۔ تمہیں معلوم ہو، تمہیں پتا چلے کہ صحابہ کون ہیں۔ آؤ لوگو، وقت مختصر ہے کیونکہ ہم 12 بجے پچھلے سال کی طرح آج بھی اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تیزی کے ساتھ آگے گزر رہا ہوں۔ سنو، میں تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، مومن وہ ہے جس کے سینے میں ابو بکر عمر عثمان اور علی کی محبت ہے، جس کے سینے میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت نہیں۔ ہاں، میں برملا کہتا ہوں، ٹنکے کی چوٹ کہتا ہوں، وہ مومن کہلانے کا حق رکھتا نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ جو صحابہ کو نہیں مانتا۔ کون ہے صحابہ؟ میں اختصار کے ساتھ صرف آپ کا امتحان لینے کے لیے، میں نے گزشتہ سال میں بھی آپ کو یہ پرکھنے کے لیے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کون ہے صحابہ؟ میری بات نہ کرو، میرے بھائی الشام کی بات نہ کرو، ہاں یوتھ فورس یا جمعیت کی بات نہ کرو۔ اور کون ہے صحابہ؟ قرآن سے پوچھو کون ہے صحابہ؟ میں نے ہر دفعہ قرآن سے پوچھا ہے کون ہے صحابہ، مجھے قرآن نے جواب دیا ہے۔ میں آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ کی آواز مجھے بتائے گی، آپ کا ولولہ بتائے گا، آپ کا جوش بتائے گا، آپ کا جذبہ بتائے گا، آپ کی جرت بتائے گی، آپ کی ہمت بتائے گی، آپ کی طاقت بتائے گی، صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ اور مجھے بتاؤ، میں قرآن کریم کی آیت پڑھتا جاؤں گا، آپ سے سوال کرتا جاؤں گا، اور آپ جواب دیتے جائیں گے، اور مجھے بول کے بتاؤ، واللہ ولی المومنین کون؟ یوں نہیں اس چوک میں پتا چلے، واللہ ولی المومنین کون؟ سارے ہاتھ اٹھا کے گرج کے بتاؤ تاکہ یار لوگوں کو پتا چلے صحابہ کے دیوانے آئے ہیں۔ واللہ ولی المومنین کون؟ واللہ یحب المتقین کون؟ واللہ یحب المتطہرین کون؟ واللہ یحب المقسطین کون؟ واللہ یحب المتطہرین کون؟ واللہ یحب المحسنین کون؟ واللہ یحب الصابرین کون؟ واللہ یحب الصابرین کون؟ اے شہداء علی الناس کون؟ رضی اللہ عنہم کون؟ مجھے بول کے بتاؤ، لقد رضی اللہ عن المومنین کون؟ مجھے بول کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کون؟ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر کون؟ مجھے بول کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے، الیوم اکملت لکم دینکم کون؟ آئے والسابقون الاولون کون؟ اعد اللہ لہم الجنات لہم جنات کون؟ اور مجھے بول کے بتاؤ، طوبی لہم وحسن مآب کون؟ کلا وعد اللہ الحسنی کون؟ اور مجھے بول کے بتاؤ،
تاکہ پتہ چلے ہم سب کے سردار کون. یوں نہیں سارے بول کے بتاؤ ہم سب کے سردار کون, ہم سب کے غمخار کون, آقا کے یار کون, آقا کے شاہکار کون. اور مجھے بول کے بتاؤ آقا کے وفادار کون, آقا کے تابعدار کون. مجھے بول کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, لوگوں کو علم ہو, خبر ہو, لوگوں کو معلوم ہو نبی کے تابعدار کون, حیدر کے دلدار کون, آل صحابہ آل اہل بیت کے وفادار کون. اور لوگوں میں اسی لیے کہتا ہوں اور سن لو وہابیوں, ہم نے تمہیں بلانا ہے, چوکوں میں بلانا ہے, چوراہوں میں بلانا ہے, شہروں میں بلانا ہے, دیہاتوں میں بلانا ہے. بتاؤ صحابہ کی عظمت کے لیے آنے کے لیے تیار ہو؟ نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ, شان صحابہ, جمعیت اہل حدیث پاک, جمعیت اہل حدیث پاک. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. ہم روڑے اٹکائیں گے, ہم راستہ روک لیں گے. یہ وہ طوفان ہے جو رکے گا نہیں, میدان عمل میں آئے گا. رب ذوالجلال کی قسم ہے, پاکستان کی فضاؤں میں عظمت صحابہ کا غلغلہ مچائے گا. قرآن و سنت کا پرچم لہرائے گا. لہرانے کے لیے تیار ہو؟ ہائے ہم صحابہ کیوں کر رہے ہیں, صحابہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے قریب تھے, ہم ان کے قریب ہیں. وہ نبی کے وفادار تھے, ہم ان کے وفادار ہیں. وہ نبی کے تابعدار تھے, ہم ان کے تابعدار ہیں. وہ نبی کے محب تھے, ہم ان کے محب ہیں. وہ نبی کے نوکر تھے, ہم ان کے نوکر ہیں. وہ نبی کے غلام ہیں, ہم ان کے غلام ہیں. اور وہ نبی پہ قربان ہیں, ہم محمد کے صحابہ